إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ آج انشاءاللہ 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 8واں پارہ، اس میں 2 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ ہے، اور پھر آگے دوسرے حصے میں سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الانعام کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3-4 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مشرکین مکہ کے ناجائز مطالبات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور پھر مشرکین کی حماقتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، مختلف قسم کے اناج، باغات، کھیتیاں، ان پر جو ہے غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو 10 نصیحتیں کی گئی ہیں۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلے مشرکین مکہ کے جو ناجائز مطالبات تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اگر ہم بے شک نازل کر دیں اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان کی طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کریں ان کے ساتھ مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم سامنے لا کھڑا کریں، اٹھا لائیں، علیہم ان پر، کل شیء، ہر چیز، قبلا ما کانوا، ان کے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ بار بار مطالبے کرتے تھے کہ آپ پوری کتاب لے کے آئیں۔ اسی جو ہے سورت کے شروع میں پیچھے ہے، وہ کہتے تھے کہ پوری کتاب لے کے آئیں صحیفے کی شکل میں، ہم اسے چھو کر دیکھیں پھر ہم مانیں گے، اور پھر آسمان پر سیڑھی لگا کر جائیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے، آپ کے لیے ایک باغ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس پیسہ دولت ہونا چاہیے، دنیا کے عہدے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کبھی جو ہے اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو دنیا سے محبت تھی، اس وجہ سے کہ شاید یہ مان لیں، آپ کے دل میں بھی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات کو پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے ان کی مرضی کے مطابق ساری نشانیاں بھی ہم دکھا دیں، انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ جس نے ماننا ہے نا، اس قرآن سے بڑی نشانی تو اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ معجزہ، یہ آخری معجزہ ہے قرآن کریم، اور اس سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، اور اسے مان کر جس نے ماننا ہے وہ مان لے گا، اور جس نے قرآن کو دیکھ کر نہیں مانا، اس کے سامنے سارے مطالبات، ساری نشانیاں، وہ سب کچھ لا کر رکھ دیا جائے، پھر بھی وہ نہیں مانے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ دنیا کی اکثریت کی بات مانیں گے نا، اکثریت کے پیچھے اگر آپ چلیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو اکثر لوگ آپ کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ آج دنیا اکثریت کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ دنیا میں جو رائج اس وقت پاپولر نظام ہے وہ جمہوریت کا ہے۔ جمہوریت کا مطلب اکثریت ہے، کہ جس طرف اکثریت ہو وہی ٹھیک ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اسی کی جیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان توتے اکثر من فی الارض، زمین کے اکثر لوگوں کی آپ بات مانیں گے تو آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اکثر لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، اکثر تو بے عقل ہیں، اکثر تو جذبات میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو نظام ہے جمہوریت، یہ اسلام نہیں ہے۔ نام چاہے رکھ لیں اسلامی جمہوریت، جمہوریت ہی اسلام نہیں ہے۔ جب اسلام کہتا ہے اکثر کو نہیں دیکھنا، حق کو دیکھنا ہے۔ کئی انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ چند لوگ تھے، اکثریت ان کے خلاف تھی، بلکہ سارے نبی ایسے ہیں جن کی اکثریت خلاف ہوا کرتی تھی شروع میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں، مکہ میں کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ اگر اس وقت جو ہے جمہوریت ہوتی اور ووٹ کرائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہار جاتے۔ آپ کے کتنے ووٹ ہوتے؟ آپ کو تو کوئی ووٹ دینے والا نہیں تھا۔ لیکن ایمان کی طاقت انہی لوگوں کے ساتھ تھی، اور دیکھا کہ 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی ہے، اور انہی کی حکومت تھی۔ تو اس لیے اکثر کے پیچھے نہ چلیں، حق کو دیکھیں، حق کس کے ساتھ ہے۔
حق بولنے والا چاہے ایک بھی ہے، اس کے مقابلے میں 100 انسان جھوٹے ہیں تو جھوٹے باطل ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں۔ ان کے 100 ہونا، اکثریت پر ہونا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہیں تو سچے ہوں گے۔ جس کے پاس دلیل ہے، جو دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے اور سچ بول رہا ہے، وہ سچا ہے۔ اور آگے ایک اور مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ تم جو ہے جو چیز اللہ تعالیٰ جس کو مارتے ہیں وہ تم نہیں کھاتے، اور جسے تم خود ذبح کرتے ہو وہ کھا لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے عقل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ کھانا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، ان کنتم بِآیَاتِ مُؤْمِنِينَ، اگر اس رب پر ایمان لانے والے ہو تو تم نے کھانا وہ کھانا ہے، یعنی گوشت حلال جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا تو پھر اس کو ذبح کیا گیا ہو تکبیر پڑھ کر، اسے کھانا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہ کھاؤ اسے اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں واضح جو ہے بیان کر دیا، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ ان کی طرف۔ جو حرام چیزیں وہ اس سورت کے شروع میں بلکہ پیچھے سورۃ المائدہ میں تفصیلاً بیان ہوا ہے، اس سورت میں بھی، کہ کون کون سے جانور جو ہیں حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، اور تفسیر کے اسباق میں ہم جو ہے تفصیلاً پڑھا ہے۔ جو ساتھی ابھی پیچھے ہیں وہ پڑھ لیں گے آگے چل کے انشاءاللہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جو خود اپنی موت خود مر گیا، یا جس کو درندے کھا گئے، تم چاہے حلال جانور تھا، اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو اسے نہیں کھانا۔ اِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، کہ اس کے اندر جو خون ہے نا، اصل کیا ہے کہ جو اس کے اندر خون ہے وہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ وہ جب ذبح کرتے ہو تو وہ مضر صحت جو خون ہے وہ بہہ جاتا ہے، پھر تم نے کھانا ہے اسے۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا نام لو پھر کھاؤ، ایک اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور دوسرا جو ہے سائنسی حکمت اس میں یہ ہے کہ تمہاری صحت کے لیے وہ خون ٹھیک نہیں ہے، مضر صحت ہے، جب ذبح کرتے ہو وہ خون نکل جاتا ہے جو تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اسے کھانا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی وہی کرتے ہیں، اس کا مطلب الہام ہوتا ہے اور خیالات ڈالنا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وہ ملمہ سازی کی ہوئی باتیں بتاتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی، جھوٹ کو خوبصورت پیرائے میں ڈھال کر، یعنی جھوٹ کا میک اپ کرا کے۔ جو سچا ہوتا ہے نا، جو حقیقی انسان ہوتا ہے، اس کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سچا ہے، وہ سادہ ہے۔ جس کا اپنا کوئی حقیقت نہ ہو اس کو اوپر ملمہ سازی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے زخرف القول غرورا، شیطان بھی جھوٹی باتیں، دھوکے کی باتوں کو ملمہ سازی کر کے، ٹھیک ہے نا، یہاں یہ آیت ملمہ سازی کر کے وہ پیش کرتا ہے، اور اپنے جو ہے دوسرے ساتھیوں کو وہ بتاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ کے فائدے بتاتا ہے۔ جس طرح یہی جو ذبح کا معاملہ تھا، اس نے کہا دیکھو جو چیز خود اپنی موت، جو جانور مر گیا وہ تم نہیں کھاتے، جسے خود ذبح کر کے مار رہے ہو وہ کھا رہے ہو۔ کتنی خوبصورت اس ملمہ سازی کی نا بات کی، لیکن جب وہ ملمہ سازی کی ہوا ہے، اس کا میک اپ اترا تو کیا ہوا کہ انسان اگر عقل سے سوچے، اور آج کی جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ ذبح کے وقت جو خون بہہ جاتا ہے وہ انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ اندر ہی رہے، اپنی موت خود مارا جائے جانور، اگر اسے کھائیں گے تو وہ نقصان ہوگا، کئی قسم کی بیماریاں انسان کے جسم میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں او من کان میتا فاحییناہ، کہ وہ بندہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دی۔ یہاں سے زندگی سے مراد اسلام کی زندگی ہے، اسلام نہیں تھا، ایمان نہیں تھا اس کے دل میں، کفر پر تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی، وجعلناہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا۔ یہاں یہ چیز دیکھیں کہ ایک روح ہے، انسان کا جسم ہے، اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روح ہے، اور اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے بھی ایک روح کی ضرورت ہے۔ شاید یہ بات آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ ایک یہ جسم ہے ہمارا، اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، جسے ہم سانس کہتے ہیں،
اور دوسرا اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے ایک اور روح کی ضرورت ہے. جس طرح جسم کی یہ روح ختم ہو جائے جسم مر جائے گا، اسی طرح سے روح کی جو روح ہے اس کو اگر وہ روح نہ ملے تو روح بھی مر جاتی ہے، روح بھی مر جاتی ہے. اس روح کی روح قرآن ہے، وحی الہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس زندگی سے مراد وہی زندگی ہے. او من کان میتا، وہ بندہ جو مردہ تھا جس کی روح مر چکی تھی، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی، اس کی روح کو زندہ کیا. وجعلناہ نورا، اس کے لیے ہم نے نور بنایا، ہدایت کا نور، قرآن کا نور، وحی الہی کا نور. یمشی بہ فی الناس، وہ اس نور کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، اسے پتہ ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. قرآن پڑھ کے اللہ کے احکامات کو سمجھ کر وہ زندگی گزارتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو نور پر وہ چل رہا ہے. کما مثلہ فی الظلمات، اس کی مثال ایسے ہے، کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ بندہ جو اندھیروں میں ہو اس سے نکلنے والا نہ ہو. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کمن، کیا وہ بندہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے نور دیا، روشنی دی، ہدایت دی، زندگی دی اس کو، وہ بندہ کما مثل، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اندھیروں میں نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کریں اللہ اسے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اللہ اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں. اس کے پاس وقت ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اس کے پاس وقت ہوتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، علماء کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے کے لیے. وہ اپنے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنے موبائل پہ اچھی چیزیں دیکھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی مجلسوں اور محفلوں میں جاتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کو قرآن سمجھ آنے لگتا ہے. قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے اس کو سرور ملتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہے، نماز پڑھ کے اس کو سکون ملتا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا پیسہ، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں. اس کو مسجد جب بنتے ہوئے، مسجد کو خوبصورت بنتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس پر اپنا مال خرچ کرنے لگتا ہے. ایسے سمجھو کہ یہ بندہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. اور پھر وہ بندہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ، جس کے ساتھ اللہ یہ ارادہ کریں کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، جو گمراہی کے راستے پر چلے، دنیا کو ترجیح دے، پھر اللہ بھی اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے ہیں، لیکن جو بندہ جس راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ یُضِلَّ وَيَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، حرجا، اس میں حرج آ جاتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو. تین باتیں کی گئی ہیں، ایک ہے ضیقہ، بند ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور حرجا، حرج. ایک نا دیہاتی سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حرج کسے کہتے ہیں؟ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے سے پوچھا حرج آپ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ حرج، ہم اس درخت کو حرج کہتے ہیں کہ جو درمیان میں ہو اور اس کے ارد گرد بہت جو ہے جھاڑیوں والے درخت ہوں، جن درختوں نے ان تک پہنچنے سے جانوروں کو روک دیا ہو. جانور اگر اس درمیان والے درخت کو چرنا چاہے، وہاں پہنچنا چاہے، تو درمیان والے درخت اس کو روکے ہوئے ہیں. یہ ہے حرج، کہ رکاوٹ بن چکی ہے. اسی طرح حرج اس انسان کے لیے بھی حرج ہوتا ہے، وہ دین کی مدرس میں نہیں آتا، وہ قرآن نہیں سنتا، وہ اچھی باتوں کو سن کے، وہ اگر موبائل نیٹ پر سکرولنگ کر رہا ہو، قرآن کی بات آئے فوراً وہ اس کو اچھی نہیں لگتی، فوراً سے وہ ادھر ادھر کھسک جائے گا، وہ اس کو اڑا دے گا، یہ مولوی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کئی لوگ ایسے دیکھیں ہیں جن کا مشن یہ ہوتا ہے ان کے مولویوں کی بات نہ سنو، ان کو یہ تو دکیا نوس لوگ ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں، جنت کے جو ہے خواب دکھاتے ہیں اور جہنم سے ڈرا ڈرا کے ہمیں دنیا میں ہمارے خون ہی خشک کیے ہوئے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا بندہ وہ دین کے قریب ہی نہیں آتا، حرج ہو گیا ہے، سینہ اس کا تنگ ہو گیا، اندر کوئی بات نہیں آتی. اور تیسری مثال کأنما یصعد فی السماء، ایسے لگتا ہے کہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. اوپر چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے دین کی طرف آنا، مسجد میں آنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جس کے لیے یہ چیزیں نیکی کرنا آسان ہو، اللہ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے لیے کون سی چیزیں آسان ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جس طرف کوشش کریں گے اللہ وہی چیزیں ہمارے لیے آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے سینے کو کھول دیں،
اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے دیں۔ رب اشرح لی، دعا کیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی چند حماقتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کرتے تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ نے ان کی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور جانور بھی ان کے ہوتے تھے، کھیتیوں میں اور جانوروں میں اپنے بتوں کے نام کا حصہ بناتے تھے اور اللہ کا بھی حصہ رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کے لیے ان کے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پھر اگر ایسے ہوتا، آفت آ جاتی یا کھیتی میں جو ہے نقصان ہو جاتا، تو جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا نا، اگر اس میں نقصان ہو گیا تو کہتے کوئی بات نہیں، اللہ کا حصہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ان کے بتوں کے نام کا جو حصہ ہوتا وہ اگر خراب ہو جاتا تو اللہ والا حصہ اٹھا کر بتوں کو دے دیتے تھے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، ان کے جو شریکوں کا حصہ ہوتا وہ اللہ تک نہ پہنچتا۔ فما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی ایک اور حماقت یہ تھی کہ وہ اپنے جس طرح کھیتی میں سے حصہ بتوں کے نام کا دیتے، جانوروں میں سے کوئی جانور بتوں کے نام کا ذبح کر دیتے، جا کے شیطان نے اتنا ان کو گمراہ کیا ہوا تھا کہ اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جا کر بتوں کے نام پر قتل کر دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت زیادہ مشرکین کے لیے مزین کر دیا تھا شیطان نے قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاہم، اپنے شریکوں کے لیے۔ وہ اپنے بتوں کے نام پر جا کر ذبح کرتے تھے اور پھر کچھ چیزوں کو وہ حلال کر لیتے، کسی کو حرام کرتے۔ قالوا ھذی انعام وحرث حجر، یہ جانور اور یہ کھیتی یہ روکے ہوئے ہیں، یہ اس کو جو ہے عورت نہیں کھا سکتی، فلاں مرد نہیں کھا سکتا، لا یطعمھا، نہیں اس کو کھا سکتے، الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں گے، جن جن لوگوں کو ہم اجازت دیں گے وہ کھائیں گے ان کے گمان کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ وقالو، اور پھر کچھ یہ کہتے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو ہے خالصۃ لذکورنا، یہ اس کو ہمارے مرد ہی کھائیں گے، ومحرم علی ازواجنا، ہماری بیویوں جو ہے عورتوں پر یہ حرام ہوگا۔ اپنی طرف سے حلال و حرام شروع کیا ہوتا، یہ جانور فلاں پر حرام ہے، اس کا گوشت فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں کھا سکتا ہے، یہ بتوں کے نام کا ہے، یہ فلاں ہے، صاحبہ، ہام اور جو ہے وسیلہ، یہ بھی بنائے ہوئے تھے، پیچھے پچھلی صورت میں گزرا ہے 7ویں پارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ سارے انہوں نے اپنی طرف سے حلال و حرام کا اختیار بنایا ہوا ہے، اللہ نے یہ چیزیں نہیں کہیں۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ایک رکوع اور ہے، اللہ نے کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ وہ الذی، اپنا تعارف کراتے ہو، اللہ تو وہ ذات ہے، انشاء جنات، جس نے باغات بنائے، معروشات وغیرہ معروشات، معروشات کہتے ہیں چھت والے، کہ جو جن کی بیلیں ہوتی ہیں اور بیلیں اوپر کو چڑھ کر چھت بن جاتی، جس طرح انگور کی بیلیں ہوتی ہیں اور دوسرے پھلوں کی کہ اوپر چڑھ جاتے ہیں وہ چھتوں پر، ایسے بھی ہیں کچھ، اور جو کچھ ایسے ہیں جن کی بیلیں نہیں ہیں۔ والنخل، کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتی، مختلفاً اکلو، ان کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون بھی ہے، رمان، انار بھی ہے، متشابہن وغیرہ متشابہ، کچھ بظاہر کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ نہیں ملتے۔ یہاں پر غور کریں نا، کچھ ایسے ہیں جو بظاہر ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح سیب اور انار ہے، بظاہر دیکھنے میں سیب بھی لال رنگ کا اور انار بھی لال رنگ کا، لیکن اگر جب اس کو کھولا جائے، کاٹا جائے، اندر دیکھا جائے، بالکل غیر متشابہ، نہیں ملتے پھر۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کا ذائقہ دیکھنے میں مختلف ہیں، ذائقے میں ایک جیسے ہیں، مٹھاس میں ایک جیسے ہیں، کچھ دیکھنے میں ایک جیسے، ذائقے میں اور طرح کے متشابہ وغیرہ متشابہ، ان سب میں کیا ہے؟ اللہ کی حکمت ہے کہ ان پر دیکھو اور غور و فکر کرو۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان پھلوں کو، اذا اثمر، جب وہ پھل پک جائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دو اس کا حق یوم حصادہ، اس فصل کی کٹائی کے وقت، کہ جب فصل پک جائے تو اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ اب دیکھیں گندم کی فصل جو ہے وہ پکی ہوئی ہے اور ابھی بھی بادل بنے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، جو کہ بارش اس وقت ہماری فصلوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رحمت والی بارش دیں، اللہ ہماری فصلوں کو نقصان سے بچا لیں۔ لیکن یہ نقصان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثریت 100 میں سے 99% کلمہ پڑھنے والے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ گندم کاٹ لیں گے اور ساری کی ساری اپنے ہی کام لگائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا، صرف عشر
10वां हिस्सा, और वो भी जिस ज़मीन पर तुम्हारा खर्चा होता है उसमें निस्फ और 20 मन में से 1 मन देना है अल्लाह के रास्ते में। उस 1 मन से क्या होगा, तुम्हारी फसल भी महफूज होगी, तुम्हें रहमतें और बरकतें भी मिलेंगी, वबाओं और बलाओं से भी तुम बच जाओगे। ठीक है ना। ये अल्लाह का हक अदा ना निकालने का नतीजा ये है कि आज बेमौसमी बारिशें हो रही हैं और फसलें तबाह हो रही हैं। अभी से नीयत करें, जहाँ तक मेरा पैगाम जाए, जो भी मेरी बात सुने आगे भी पहुँचाएँ इसको, कि जब कटाई का वक्त हो उसमें अल्लाह का हक अदा करें, फ़ुक़रा और मसाकीन को दें, और फिर उन पर एहसान न जितनाएं कि हम दे रहे हैं, बल्कि ये देखें कि अल्लाह का हम पर कितना एहसान हुआ, अल्लाह ने हमें देने वाला बना दिया है। दें, और देकर उनको क्या कहें, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा, ये हक है, ये फ़र्ज़ है। नहीं देंगे तो फिर मुश्किलात आएंगी, बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखें कि जिनकी फसलें बिल्कुल ही तबाह हो गई, वो क्या करेंगे। इससे तो बेहतर है ना खुद अल्लाह की रज़ा के लिए दिल की खुशी से वो 20वां हिस्सा 100 में से 20 मन में से 1 मन दे दें, अल्लाह की रज़ा के लिए दें, खुश होकर दें, फिर देखें कि कैसे रहमतें और बरकतें आती हैं। वाला तुसरिफ, और फरमाया कि फजूल खर्ची न करो। बल्कि एक वाक़या मुझे याद आया कि एक सही मुस्लिम के अंदर हदीस, अभी भी बादल गरज रहे हैं, ठीक है ना, बादल गरजने की जो दुआ है उस दुआ को भी पढ़ें। सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं सुब्हान, पाक है वो ज़ात, युसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही, कि जिसकी तस्बीह करते हैं ये बादल गरज कर, वल मलाइकतु मिन खीफतिही, और जो है मलाइका भी उसके डर से जो है उसकी तस्बीह करते रहते हैं हर वक्त। हमें भी अल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए। तो क्या है कि मैं वाक़या बता रहा था कि एक बादलों में, अब तो बादल गरज रहे हैं ना, गरजने की आवाज़ आ रही है। सही मुस्लिम में एक वाक़या है कि एक बंदा गुजर रहा था और बादलों में आवाज़ आ रही थी कि इसकी हदीक़त फ़लान, फ़लाँ की खेती को जाकर पानी पिलाओ। उसने देखा कि बादलों में एक नाम आ रहा है। फिर बादल चले, एक जगह पर बरसे और एक बाग में गए, पानी वहाँ जा रहा था। एक बंदा बाग को पानी पिला रहा था, उससे जाकर पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसका नाम वही था जो नाम बादलों में आया था। उसने कहा क्या वजह है, बादलों को हुक्म हो रहा था कि इसके बाग को पानी पिलाओ। उसने कहा असल वजह यह है कि मैं बाग का फल जब उतारता हूँ तो उसके 3 हिस्से करता हूँ। सबसे पहले एक हिस्सा अल्लाह के नाम पर फ़ुक़रा और मसाकीन में वो बांट देता हूँ। दूसरा हिस्सा मैं अपने लिए, अपने रिश्तेदारों और अपने बच्चों के लिए रखता हूँ, खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए। तीसरा हिस्सा जो है उसे मैं बेच कर दोबारा इस बाग पर खर्चा करता हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही है, कभी कोई तकलीफ़ और परेशानी नहीं आई। ठीक है, अल्लाह के रास्ते में देने की ये बरकतें होती हैं। और इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे सूरह कलम में अल्लाह ने वाक़या बयान किया कि जिन लोगों ने फ़ुक़रा और मसाकीन को महरूम किया था कि इन्हें हमने कुछ नहीं देना, अल्लाह ने उनको उनके सारे बाग को ही ख़त्म कर दिया था। और फिर अल्लाह ने वो फ़हरिस्त बयान की है कि क्या चीज़ें हराम है। मुशरिकीन मक्का ने तो अपनी तरफ से हलाल और हराम बनाया हुआ था ना। अल्लाह फरमाता है कुल ताआलू, इनसे कहो कि आओ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम, हम तिलावत करें क्या चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं। वो हराम क्या हैं, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन इहसाना, यह कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करो, ये हराम है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना है। वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को तुमने कत्ल नहीं करना भूख के डर की वजह से। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी देते हैं तो उनको भी देंगे। ये तो काम तो तुम कर रहे हो, जो हराम अल्लाह ने किया है उसकी कोई परवाह नहीं, और अपनी तरफ से हलाल और हराम जो है वो करके उसकी बड़ी पाबंदियां कर रहे हो। आज भी कई लोग ऐसे हैं, अपनी तरफ से उनकी बरादरी के रसूम और रिवाज और लोगों की तरफ से बनाए हुए कायदे और कवानीन, उनको उनकी बड़ी जो है हिफाजत करेंगे, उनकी बड़ी फिक्र होगा, डर होगा उनको तोड़ने का। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ें हराम की हैं उनकी कोई परवाह ही नहीं होगी। ठीक है ना। वला तक़रबुल फ़वाहिश, और ये कि फाशी के करीब नहीं जाना, चाहे ज़ाहिरी हो या बातनी हो, और किसी जान को कत्ल नहीं करना। और ज़ालिकुम वस्साकुम भी, ये अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की वसीयतें हैं। और फिर इसके बाद इस सूरत के आखिर में ये कहा गया कुल इन्न सलाती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए कुल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कुल, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल क्या है, इन्न सलाती, बेशक मेरी नमाज। और ये कुर्बानी से पहले ये दुआ करते हैं ना हम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी अल्फाज कहते हैं इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, मेरा जीना और मेरा मरना
للہ اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، یہ زندگی اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زبان اللہ کے لیے، یہ آنکھیں اللہ کے، جس نے دی ہیں اسی کے لیے ہے نا، یہ قوت یہ طاقت یہ اللہ کے لیے جان دینی، کسی اور کے لیے نہیں دینی، کسی اور کے لیے نہیں دینی، کسی سیاسی لیڈر کے لیے جان نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وہ میرے دوست جو سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے لیے کہتے ہیں حاضر حاضر خون ہمارا، اللہ کے لیے خون حاضر کرنا ہے، ان کے لیے حاضر کرو گے جنہوں نے پتہ نہیں نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، ان کو آتی بھی ہے یا نہیں آتی، قرآن بھی کبھی پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، جان دینی ہے تو اللہ کے لیے دو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو، کسی اور کے لیے جان نہیں ہے، ہماری جان دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں نا، وہی لوگ قربانی، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قربانی کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اللہ میری زندگی اور میری موت للہ تیرے لیے ہے، اور ادھر کہیں عمران خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر خون ہمارا، یا نواز شریف تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر، ان لوگوں کے لیے جانے دو گے؟ یہ لوگ نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے ہمارے، اپنے مفاد کی جنگیں لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہی دونوں کہتے ہیں، دونوں لیڈر، بڑے لیڈر اس وقت یہی ہے نا، چاہے اور بھی جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہیں، وہ سارے کیا کہتے ہیں؟ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے میں خیر خواہ ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں خیر خواہ ہوں۔ جب دونوں ایک ہی ملک کے خیر خواہ ہو، پھر لڑ کس لیے رہے ہو؟ کس لیے لڑ رہے ہو؟ اکٹھے ہو کے خیر خواہی کرو، کیوں عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ جو وزیر اعظم بن جائے وہ ٹھیک ہے، جو نہ بنے وہ کہتا مجھے بنا دو سب ٹھیک ہو جائے گا، جب تو تھا اس وقت کیوں صحیح نہیں تھا؟ جو ہٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ، یہ اصل وہی جو پیچھے بات کی نا میں نے شروع میں، جمہوریت کا یہ خرابی ہے کہ عوام کوئی پتہ ہی نہیں ان کو کہ کدھر جا رہے ہیں، عوام تو کل انعام ہے، جب تک قرآن کا قانون نہیں لاتے، وہ نظام جو اللہ نے دیا ہے، دیکھیں نا، اس زمین کو بنانے والے نے جو نظام دیا، اس نظام سے ہم بغاوت کر کے کافروں کا بنایا ہوا نظام، اس کو جب لاگو کریں گے تو کہاں سے امن سکون آئے گا؟ اور یاد رکھیں، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، ان سیاست کے لیے نہیں، سیاسی پارٹیوں کے لیے نہیں، ان لیڈروں کے لیے نہیں، جو اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے ہماری جان، ہماری جان اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یاد رکھیں یہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی، اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، کسی اور کے جھنڈے کو اونچا کرنا نہیں ہے، اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے، قرآن کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے۔ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، تو مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں کیا کروں؟ اپنی جان تیرے لیے کر دوں، وانا اول المسلمین، میں پہلا فرما بردار ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، سورہ اعراف کے شروع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور جب کہا گیا اس کو کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے اعتراض کیا اور اپنی غلطی ماننے سے انکار کیا اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے اللہ تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میرا شان زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا پھر بھاگ جا، نکل جا یہاں سے۔ اس نے کہا تھا اس وقت لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ بے شک میں لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے آؤں گا، اور ان کو لا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ آج دیکھیں اکثریت ناشکروں کی ہے، اتنی سہولتیں اور نعمتیں اللہ کے استعمال کر کے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنی سہولتیں آج۔ شیطان کا اصل مشن کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ کا ناشکرہ بنا دے۔ وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے دنیا کی رونقیں، لذتیں، کبھی بہاریں، کبھی نیٹ کی فحاشی اور یعنی، کبھی برہنہ عورتیں، کبھی جو ہے دنیا کے پیسہ اور دولت، کبھی عہدے، ساری چیزیں وہ لے کے آتا ہے انسان کو ورغلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ یہی ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے یہ دنیا کے چکا چوند روشنیاں وہ ساری لے کے آتا ہے نا۔ تو اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں، اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور قرآن کے جتنے قریب ہوں گے شیطان اتنا دور ہوگا ہم سے۔ پھر آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ جنت میں رہو، اور شیطان نے چونکہ کہا تھا میں گمراہ کروں گا، جنت میں آیا، آدم علیہ السلام کو بہکایا، پھسلایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھا کر کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا فرما بردار، میں تو تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام پھسل گئے،
اور وہ درخت جس سے روکا تھا اللہ نے اس کا جو ہے پھل کھا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑے پھر اتر گئے، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ لیکن پھر جب آئے تو فوراً اپنے گناہ کو مانا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، میں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں کہ غلطی شیطان نے بھی کی تھی اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ اس نے غلطی کی، اللہ کے نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا۔ اس غلطی کے بعد وہ اڑ گیا، رک گیا اور مانی نہیں اپنی غلطی، عذر اور بہانے پیش کیے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، آدم علیہ السلام مان گئے، معافی مانگی، نادم اور شرمندہ ہوئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ آج جو آدم کے حقیقی بیٹے ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، وہ چونکہ چنانچہ نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے میرا قصور نہیں تھا، اصل میں یہ ہے، فلاں ہے، حالات ایسے ہیں، میں تو مجبور ہو گیا تھا، یہ نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں اپنی غلطی کو، اللہ ہماری غلطی ہے تو معاف کر دے۔ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو پھر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اپنی غلطی کو مان لیں، آدم کے حقیقی بیٹے بنے، اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دیں۔ اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لوگ جو 3 قسموں میں ہوں گے نا، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں ہوں گے۔ ایک وہ جن کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی بڑھ گئی تو جنت میں، رائی کے دانے کے برابر گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم میں۔ اور تیسرے وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، وہ اعراف پر ہوں گے، وہ درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پر انہیں روک دیا جائے گا۔ وہ جنت والوں کو بھی دیکھیں گے، جہنم والوں کو بھی، دونوں کو دیکھیں گے، نیکیاں اور گناہ ان کے برابر ہو جائیں گے۔ اسی صورت پر، اسی نام بھی اعراف ہے اس صورت کا، تو اعراف اس دیوار کا نام ہے جس دیوار پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، اور ان کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے گا وہاں پر، اور ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا، اور پھر انہیں طمع یہ کریں گے کہ ہمیں جنت مل جائے، اللہ پھر ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ اور پھر یہاں اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بھی ذکر کیا ہے کہ جنتی لوگ جہنم والوں سے بات کریں گے اور جنت والے جہنم والوں سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، کرا دیں گے اپنی قدرت کے ساتھ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، آواز دیں گے اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب النار جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کیا تم نے پا لیا، قد وجدنا ہم نے پا لیا، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ ہم سے ہمارے رب نے کہا تھا کہ قربانیاں دو، شہید ہو جاؤ، میرے راستے میں مال خرچ کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور میں تمہیں جنت دوں گا۔ ہمیں تو جنت مل گئی۔ جنت والے جہنم والوں سے کہہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، قالوا نعم، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ٹھیک ہے، واقعتاً تم نے وہ وعدہ تو سچا تھا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر آگے کہ جہنم والے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنم والے پھر جنت والوں کو آواز دیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، اے جنت والو ہم جل رہے ہیں۔ کتنی شدید عذاب ہوں گے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں۔ جہنم والے جنت والوں کو آواز دیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے پاس بھی کچھ بھیج دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے اللہ نے یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، یہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل کود بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو مغرور کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی رونقیں اور دنیا کی لذتوں اور بہاروں کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کو بھلا دیا تھا انہوں نے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، پس آج کے دن ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طرح انہوں نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا ہے، جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے، جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ہے 29ویں پارے میں
جنت والے جہنم والوں میں بعض لوگوں کو پہچان لیں گے اور پوچھیں گے کہ تم یہاں جہنم میں کیوں آ گئے، ما سلککم فی سقر، تم کیوں آئے جہنم میں، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اس وقت جہنم والے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم پختہ نمازی نہیں تھے، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو یاد رکھیں، صرف کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، کلمہ پڑھ کر کلمے کے مطابق جو زندگی بسر کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جس کو کلمے کا معنی ہی نہ آتا ہو، طوطے کی طرح رٹ لے، اسے کیا فائدہ ہے کلمہ پڑھنے کا؟ کلمہ پڑھنے والا جس نے دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، وہ جنت میں جائے گا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں ہم، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ دیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جہنم سے بچا لیں، اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں جو اعمال ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اور جنت کے قریب کرنے والے ہوں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کے کرنے سے بچا لیں جو کام جہنم کے قریب کرنے والے اور اللہ کی ناراضگی کے قریب کرنے والے ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، بلاؤ اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے، پکارو اپنے رب کو تضرعا، گڑ گڑا کر، جس طرح ایک بچہ اپنے ماں سے مانگتا ہے، رو کر وہ ہر بات منوا لیتا ہے، تضرعا، اس طرح تم بھی رو کر اپنے بات سے اپنے رب سے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات کی، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس ماں سے 99 گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے نا، تضرع کے ساتھ مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر مانگے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر کے مانگیں کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے حالات اور اسباب کچھ نہیں ہیں، میرے وسائل، میرا عہدہ، میرے پیسے، میری دولت، میرا بینک میں کچھ بھی نہیں، جب تک تیری رحمت نہ ہو اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور مانگیں اللہ سے، بار بار مانگیں، اگر ایک دفعہ مانگنے پر چیز نہیں ملتی پھر مانگیں، پھر مانگیں۔ آپ دیکھیں نا، جس طرح ایک والد اس کا بچہ مطالبہ کرے کسی چیز کا، مثلا ایک بچہ چھوٹا وہ اپنے باپ سے کہتا ہے ابو مجھے سائیکل لے کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ انداز آپ سیکھیں، اس طرح سے اگر اللہ سے مانگیں اللہ کیوں نہیں دے گا۔ جس طرح ایک بچہ اپنے والد سے کہتا ہے ابا جان مجھے آپ سائیکل لے کر دیں، اب باپ جو ہے اس کو پتہ ہے وہ بیچارہ غریب ہے، وہ پتہ نہیں گھر کا خرچہ کس طرح چلا رہا ہے، اور بیٹا جو ہے اس کو کیا پتہ، وہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ دوسروں کو دیکھتا ہے وہ سائیکل چلا رہے ہیں، بچے کو کہتا ہے ابا جان مجھے بھی سائیکل لے کر دیں۔ اب باپ جو ہے وہ کبھی ٹال دیتا ہے، کبھی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی جھڑک دیتا ہے اس کو کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں، آپ تنگ کرتے ہو۔ اگر باپ جھڑک دے اور بیٹا جو ہے وہ پھر مانگنا ہی چھوڑ دے تو باپ بھی تو ناراض ہو جائے گا نا، یا خاموش ہو جائے گا۔ لیکن اگر باپ جھڑک دے، باپ نہ دے، لیکن بیٹا پھر بھی باپ کے سامنے رو پڑے اور باپ کا دامن پکڑ کرے، ابو آپ ہی تو ہمارے ابو ہیں، آپ کے علاوہ کون ہمارا ابو ہے، آپ کو نہ کہیں تو کس کو کہیں، باپ کا دل بھی نرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، والدین کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ایسے باپ بھی دیکھے ہیں جو ادھار اٹھا کر اپنے بچوں کی جو ہے فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ سارا دن مزدوری کر رہا ہے، دھکے کھا رہے ہیں، ادھر ادھر کی جو ہے نا لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، جھڑکیں سن رہے ہیں، وہ کس لیے؟ سارے اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کب؟ جب بیٹا یہ کہے، آگے روئے، تضرع اختیار کرے اور کہے کہ ابو تیرے علاوہ میرا کوئی اور ابو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ہم بھی اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہیں کہ اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی در ہے ہی نہیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ تیرے در سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، کہاں جائیں ہم، یہاں سے شفا نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی۔ یہ تضرع، گڑ گڑا کر، رو کر۔ اور انبیاء کے واقعات کو دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام 80-86 سال ہو گئے، دعا مانگ مانگ کر کیا کہتے ہیں، لم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ تجھ سے مانگتے ہو میں کبھی تھکا نہیں ہوں، تجھ سے مانگ کر کبھی میں مایوس نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا، جب بھی مانگا ہے تجھ سے پورے یقین اور امید کے ساتھ مانگا ہے، اور جب بھی مانگا ہے ملا ہے تیرے در سے۔ اور پھر ایمان کیسا ہے کہ اللہ بیوی بانجھ ہے،
امراتی عاقر اشتعل رأس شیبہ، ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری سر سفید ہو چکا ہے، بیوی بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، ڈاکٹروں اور طبیبوں نے جسے لا علاج کر دیا ہے، لیکن میں نے ان دنیا کے ڈاکٹروں کو تو رب نہیں مانا۔ یہ دنیا کے ڈاکٹر تو نہیں دے سکتے بچہ، بیوی بانجھ ہو گئی، یہ کیا ہے؟ تو رب ہے، رب تو تجھے مانا ہے، حب لی من لدنک ولی، اللہ تو دے دے۔ پھر اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے بھی 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا۔ انبیاء کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں، دیکھیں کہ وہ کس طرح عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہ دعا کا طریقہ اللہ نے یہاں پر بتایا ہے اور بیان کیا ہے۔ ادعو ربکم، بلاؤ اپنے رب کو، تضرعا، گڑ گڑا کر، رو کر۔ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ والدین سے ہر کام جو بھی مطالبہ کرنا وہ رو کر منوا لیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے؟ ہم بھی کبھی چھوٹے تھے، جو بات نہیں مانی جاتی تھی رو پڑتے تھے۔ کتنا پیارا طریقہ ہوتا تھا، بچوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے آج بھی وہی طریقہ اختیار کریں، اللہ کے سامنے روئیں، روئیں، اپنے آنسو بہائیں، اور اپنے دنیا کے دکھ اور مصیبتیں اور پریشانیاں لوگوں کو نہ بتائیں۔ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جس طرح ہم مجبور ہیں، آپ دوسروں کی پریشانیاں سنیں نا، آپ سے زیادہ ان کے پاس ہوں گی، ان کو نہ سنوائیں، اللہ کو سنائیں، اور پھر دیکھیں کس طرح دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ تضرع، گر گرا کر، رو کر، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ۔ تضرع کا یہ ایک معنی کہ گڑ گڑا کر، دوسرا یہ معنی اپنے آپ کو رذیل کر کے، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے، اپنے آپ کو عاجز کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس کر کے، اللہ تیری رحمت کے بغیر تو میں ایک پل بھی میرا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، یا حی یا قیوم، آپ کیا کہتے؟ اے زندہ اے قائم ذات، برحمتک استغیث، میں تو تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیری رحمت کے بغیر ایک پل بھی نہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ آگے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے تمام معاملات درست کر دے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی میرے حوالے نہ کرنا۔ پلک جھپکنے کی دیر بھی اگر تیری رحمت ہٹ گئی تو میری جان جانے کا خطرہ ہے، میں تو قائم نہیں رہ سکتا نا۔ اللہ پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، شیطان حملہ کر دے گا۔ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے نا اس دعا کی، کہ اللہ ہمیشہ تو اپنی رحمتوں میں رکھنا، ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا، جنات سے، شیاطین سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، دعائیں کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ افطاری کے وقت دعا کریں، سحری کے وقت دعا کریں، راتوں کو دعا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت دعا کا ہے، خصوصاً افطاری کے وقت اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ کئی بندوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت دعا کیا کریں، خصوصاً میری مائیں بہنیں افطاری سے پہلے افطاری کا جو سامان ہے وہ تیار کر لیں، اور افطاری سے پہلے بیٹھ جائیں۔ اور وہ اہم ترین وقت ہے، کئی لوگ جو ہے اس وقت جو ہے رمضان ٹرانسمیشن لگا کر جو ہے چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت نہ دیکھیں، ساری چیزیں سائیڈ پہ رکھیں، اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کریں۔ وہ اہم ترین وقت ہے افطاری سے پہلے، کم از کم 5-10 منٹ تو آپ دعا کریں نا، اللہ رب العالمین سے اپنے جو بھی باتیں ہیں وہ کریں۔ پکوڑوں اور سموسوں کو سائیڈ پہ رکھیں، نہیں بنے تو ایک دن رہنے دیں، بنانے ہیں تو پہلے بنا لیں۔ اس وقت جو ہے اللہ کے سامنے دعا کریں، اور روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، کہ افطاری کے وقت، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت۔ افطاری کا وقت ہے رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، اور پورا مہینہ رمضان کا دعاؤں کا مہینہ ہے۔ دعا کریں اور دعا کا طریقہ سیکھیں، تضرع کے ساتھ، و خفیہ، اور چھپ کر دعا کریں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے سامنے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن جو دعا چھپ کر ہوتی ہے اس کی الگ ہی، اس کا جو ہے لذت و سرور ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ الگ مانگیں، تنہائی میں مانگیں، بند کمرے میں چلے جائیں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب کوئی نہ ہو۔ کبھی اس وقت مسجد میں آئیں جب کوئی نہ ہو، یا اپنے گھر میں اس کمرے میں جہاں کوئی نہیں ہے، آپ وضو کر کے مصلی بچھا لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ آپ ہوں اور اللہ رب العالمین سے باتیں ہو رہی ہوں، اس وقت دیکھیں آپ کے دل کے جو غبار ہے، دل کی جو پریشانی ہے، دل کس طرح ہلکا ہوتا ہے، پریشانیاں کس طرح ٹلتی ہیں، اور کس طرح آپ کا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی،
تضرع و خفیہ، چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتے، جو زور زور سے بلائیں، چیخ چیخ کر، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی جو ہے نا دعائیں کریں، اللہ کو وہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اور یہ کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کے اندر اصلاح ہونے کے بعد اس میں جو ہے فساد نہ کرو۔ اور پھر آخر میں 3-4 قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات بتا کر متنبع کیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ بھی اس دنیا میں تھے، اس زمین پر رہا کرتے تھے، بسا کرتے تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی اور رب کی بغاوت کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ مٹ گئی، دوسری آئی، انہوں نے بھی بغاوت کی، وہ بھی مٹ گئی۔ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرو گے، تم بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے، ٹھیک ہے نا، ایک دن آئے گا، ختم ہو جاؤ گے تم بھی، ہماری بھی ایک دن موت ہو جانی ہے نا۔ تو اللہ نے جو وقت دیا ہے اس وقت میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دیں، اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔